جو ہی سردی کا آغاز ہوتا ہے تو وضو کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے صحابہ میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ عز و جلال گناہوں کو معاف کر دیں اور تمہارے درجات کو بلند کر دیں۔ صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، درجے بلند ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، اور کیا چاہیے؟ قال إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ درجوں کی بلندی چاہتے ہو، گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو سخت سردی میں مشقت تو ہوگی، یہ کام ناگوار تو گزرے گا، لیکن باوجود اس کے کہ سردی میں ٹھٹھتے تم نظر آ رہے ہو لیکن وضو مکمل کرنا، وضو کو مکمل کرو گے گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجے بھی بلند ہوں گے۔ کثرت الخطا الى المساجد، سوچو کہ کیا کروں، گھر میں نماز پڑھوں کہ مسجد جاؤں، دھند بھی ہے سردی بھی ہے، کیا کروں؟ ایک قدم اٹھے گا گناہ معاف ہوں گے، دوسرا اٹھے گا درجے بلند ہوں گے، جتنے بھی کثرت سے قدم اٹھاؤ گے اتنے زیادہ درجے بلند ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک تنبیہ فرمائی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں سفر میں ایک مرتبہ ہم پیچھے رہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، عصر کا وقت تھا، ہم نے جلدی جلدی وضو کیا، پاؤں کو کچھ حصہ خشک رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ پاؤں مکمل نہیں دھویا گیا تو آپ نے بلند آواز سے یہ تنبیہ فرمائی ویل للأعقاب من النار، جن کی ایڑیاں خشک ہیں یا مکمل نہیں دھوئی گئی ان کے لیے جہنم ہے۔ اور شریعت کی آسانی کو یاد رکھیے کہ کس طرح آپ مکمل کریں، اگر آپ کے لیے اتنی مشقت ہو گئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس علاقے میں کوئی برفباری ہوتی ہے، آپ پوچھیے ان سے جن علاقوں میں برفباری ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ آپ وضو کے اعضاء ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، دو مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور تین مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور بعض اعضاء کو 2 مرتبہ اور بعض اعضاء کو 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے دھویا ہے۔ آپ واقعی تک کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ وہاں آپ پہ پانی ڈالنا ہی مشکل ہو گیا ہے تو آپ 3 کی بجائے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، صحیح بخاری کی اس روایت کی روشنی میں آپ 1 مرتبہ بھی اپنے تمام اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھو لیں گے تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی اچھی توجیہ کی ہے، وہ کہا کرتے تھے کوئی عالم 1 مرتبہ بھی دھو لے تو اس کا وضو مکمل ہے، لیکن جو وضو کی ترتیبات کو نہیں جانتا اس کو 3 مرتبہ ہی دھونا چاہیے۔ یہ فرق رکھا ہے علم والے اور غیر علم والے کے درمیان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سردیوں میں ہمیں وضو مکمل کرنا ہو، زیادہ مشقت ہے تو اعضاء کو کتنے مرتبہ دھوئیں؟ 1 مرتبہ، پھر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا عمل ہمارے پاس ہے، کچھ دین سے بیزار لوگ، کہانیاں قصوں پہ عمل کرنے والے لوگ بیچارے وضو کرتے ہیں تو کپڑا لگانا جرم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ جتنے پانی کے قطرات جسم پہ لگے رہیں گے اتنی دیر گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور بعض تو آ کے صف پہ وہ قطرات گراتے ہیں کہ صاحب دیکھتے ہیں قطرات گر رہے ہیں گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اللہ جانے یہ کہاں روایت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا۔ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنے جسم اطہر کو، اپنے ہاتھ اور اپنے بازوؤں کو تولیے کے ساتھ صاف کیا کرتے تھے۔ یہ مت دیکھیے فلاں نے کہا ہے کہ قطرے جتنے گریں گے اتنے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جتنے آپ اپنے ہاتھ سے گرائیں گے اتنے صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ حدیثیں گھڑنے والے ظالم یہ نکتے نکالتے کیسے ہیں کہ جتنے خود گریں گے اتنے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، جتنے آپ گرائیں گے اتنے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ کیا کمال کی تقسیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی رہنمائی نہیں دی، آپ تولیے کے ساتھ وضو کے اعضاء کو